بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الامہ اول درس نمبر 73 میں غسل جنابت کے واجب احکام کی گفتگو ہوگی، اور اس میں ان لازمی احکام پر گفتگو کی جائے گی کہ جن کو جنابت کی حالت میں خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اس سے پہلے مقدمتاً عرض ہو کہ جنابت کے دو اسباب ذکر ہوئے تھے، ایک تو منی کا خارج ہونا، اور دوسرا جو ہم بستری ہے اس میں حشفہ کی مقدار کے برابر دخول کا ہونا۔ اس میں التقاء الختانین جو تعبیر تھی روایات معتبرہ میں آئی ہے، اور اس کے بعد ہے کہ قبل میں یہ دخول ہو یا دبر میں ہو، تو اس کے حوالے سے دبر میں دخول کے حوالے سے ہے کہ مشہور قول یہی ہے، جبکہ مرسل حفص بن سوقہ بھی اس پر دلالت کرتا ہے کہ میں نے امام علیہ السلام سے سوال کیا کہ اگر وہ دبر سے اپنے اہل سے ہم بستری کرتا ہے تو فرمایا ہوا احد الماتیین فیہ الغسل، یہ بھی دخول کا ایک حصہ ہے اور اس میں بھی غسل واجب ہوتا ہے، جبکہ شیخ طوسی، شیخ صدوق اور شیخ کلینی اور ایک جماعت اس میں غسل کو واجب نہیں سمجھتے، اور ان کی دلیل مرفوع برقی ہے اور مرسلہ ابن حکم ہے، یہ دونوں امام صادق علیہ السلام سے منقول ہیں، اور یہ باب نمبر 12 میں ابواب جنابت میں پائی جاتی ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ان چیزوں کی طرف اشارے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ معلوم ہو جائے کہ یہ چیزیں جو ہے فقہی دنیا میں موجود ہیں۔ اچھا، وہ جو حکم تھا کہ آدمی کے ساتھ وہ دخول وغیرہ ہو یا غیر آدمی یعنی حیوان کے ساتھ ہو، تو صاحب جواہر فرماتے ہیں کہ اگر حیوان وہ فاعل ہو تو اصحاب نے اس پر نص قائم نہیں کی کہ اس قابل انسان پہ پھر غسل واجب ہوگا۔ ہاں، شہید اول نے ذکرہ میں اور شہید ثانی نے اسی شرح الامہ میں اس پر بحث کی ہے، تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جنابی دونوں میں حکم برابر ہے، جبکہ خود وہ اس سے ثابت طہارت کی وجہ سے غسل واجب نہ ہونے کو ذکر کرتے ہیں۔ صاحب جواہر بہت بڑی شخصیت تھے، فقیہ تھے۔ اب ہم آ جاتے ہیں ان احکام کی طرف جو غسل جنابت واجب ہونے کی صورت میں آتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَمَتَى حَصَلَتْ الْجَنَابَةُ لِمُكَلَّفٍ بِأَحَدِ الْأَمْرَيْنِ تَعَلَّقَتْ بِهِ الْأَحْكَامُ الْمَذْكُورَةُ فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ قِرَاءَةُ الْعَزَائِمِ الْأَرْبَعِ وَأَبْعَاضِهَا حَتَّى الْبَسْمَلَةِ وَبَعْضِهَا إِذَا قَصَدَهَا لِأَحَدِهَا وَاللُّبْثُ فِي الْمَسَاجِدِ مُطْلَقًا وَالْجَوَازُ فِي الْمَسْجِدَيْنِ الْأَعْظَمَيْنِ بِمَکَّةَ وَالْمَدِینَةِ۔ فرمایا جب کسی انسان کو ان دو اسباب میں سے ایک کے ذریعے جنابت حاصل ہو جائے، یعنی وہ مجنب ہو جائے، چاہے منی خارج ہونے کی وجہ سے چاہے دخول کی وجہ سے، اگر وہ مکلف، وہ انسان عاقل بالغ انسان پر جنابت حاصل ہو جاتی ہے، تعلقت بہ الاحکام المذکورہ، تو یہ درج ذیل احکام جو ہیں اس کے ساتھ متعلق ہو جائیں گے اور ان کا خیال رکھنا اس پر لازمی ہوگا۔ فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ قِرَاءَةُ الْعَزَائِمِ الْأَرْبَعِ وَأَبْعَاضِهَا حَتَّى الْبَسْمَلَةِ، تو اس انسان پر جس پر جنابت حاصل ہو چکی ہو تو واجب سجدہ والی صورتوں کی قراءت کرنا حرام ہوتی ہے۔ یہ ایک مشہور اور معروف حکم ہے کہ جس انسان پر جنابت حاصل ہو چکی ہو
تو اس پر ان 4 سورتوں کا پڑھنا حرام ہوتا ہے جن میں سجدہ واجب ہے۔ وہ سورہ علق ہے، سورہ نجم ہے، سورہ الف لام تنزید ہے اور حامیم سجدہ ہے۔ وَأَبْعَادِهَا یعنی وہ ایک تو وہ سورتوں کو نہیں پڑھ سکتا، اس کے کچھ حصے کو بھی نہیں پڑھ سکتا، حتی البسملہ حتی ان سورتوں کی بسم اللہ بھی نہیں پڑھ سکتا جس کو بسملہ وہ کہہ رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی نہیں پڑھ سکتا، وَبَعْضِهَا اور بسم اللہ کی بعض حصہ بھی نہیں پڑھ سکتا۔ اذا قصدها لأحدها جب اس کا کچھ حصہ پڑھے بسم اللہ کا، لیکن اس کی غرض کیا ہو کہ عزائم واجب سجدے والی صورت کے عنوان سے اس بسم اللہ کو پڑھے یا اس کے کچھ حصے کو پڑھے تو یہ حرام ہو جائے گا اس پر۔ یہ عظیمہ جو ہے یہ اصولیوں کے اصطلاح میں 2 معنوں میں ہوتی ہے، ایک تو واجب اور وہ چیز جس کا انجام دینا جائز ہو جب کوئی معنی نہ ہو، تو یہاں پر عظیمت واجب کے معنی میں ہے۔ یہ جو صورتیں ہیں واجب سجدہ والی، ایک تو خود سجدہ اس کا نام ہے، فصلت اس کا نام ہے، نجم اور علق اس کا نام ہے، اور وہ جو بعض بسملہ ہے یعنی اگر بسم اللہ کا کچھ حصہ بھی پڑھتا ہے، اگر قصد یہ ہو کہ یہ ان صورتوں کے لیے پڑھی جائے بسم اللہ کے جن میں سجدہ واجب ہے تو وہ بھی حرام ہوگا۔ اور اس کے بعد فرمایا وَاللُّبْثُ فِي الْمَسَاجِدِ مطلقہ، مساجد میں ٹھہرنا حرام ہے، توقف کرنا حرام ہے، مطلقہ یعنی جو بھی مسجد ہو، چاہے وہ مسجد الحرام، مسجد نبوی کی طرح وہ بڑی مساجد میں سے ہو یا جناب علی محلے کی چھوٹی مسجد ہو، جامع مسجد ہو، جو بھی ہو، مسجد جو ہے اس کے اندر جنوب شخص نہیں ٹھہر سکتا، اس کے لیے حرام ہے۔ وَالْجَوَازُ فِي الْمَسْجِدَيْنِ الْأَعْظَمَيْنِ بِمَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ اور 2 جو بڑی مسجدیں ہیں اعظمین یعنی بڑی مسجدیں ہیں، اعظم کی یہ تثنیہ ہے، چونکہ مسجدین تثنیہ ہے تو اس کی صفت بھی تثنیہ ہوگی۔ مسجد اعظم جو 2 بڑی مسجدیں ہیں مکہ اور مدینہ میں یعنی مسجد الحرام اور مسجد نبوی، ان سے گزر بھی نہیں سکتا، یہ فرق ہے۔ دوسری مساجد میں ٹھہرنا حرام ہے، لیکن ایک طرف سے داخل ہو دوسری طرف سے نکل جائے تو یہ گزر سکتا ہے جنوب شخص، لیکن مسجد حرام اور مسجد نبوی میں داخل ہی نہیں ہو سکتا، ان سے گزر بھی نہیں سکتا۔ پھر فرمایا وَوَضْعُ شَيْءٍ فِيهَا اے فِي الْمَسَاجِدِ مُطْلَقًا، مساجد میں کوئی چیز رکھ بھی نہیں سکتا، باہر سے کوئی چیز لے کے آئے اور اس کو مسجد کے اندر رکھے تو یہ اس کے لیے حرام ہوگا، جائز نہیں ہے۔ مطلقاً جو بھی مسجد ہو اس میں وہ کوئی چیز رکھ نہیں سکتا، اس میں فرق نہیں ہے کہ مسجد الحرام ہو، مسجد نبوی ہو یا کوئی اور مسجد ہو۔ وَإِن لَمْ يَسْتَلْزِمِ الْوَضْعُ اللُّبْثَ بَلْ لَوْ طَرَحَهُ مِنْ خَارِجٍ کہتے ہیں کہ اگرچہ کہ مسجد کے اندر کوئی چیز رکھنا مسجد کے اندر ٹھہرنے کی کو مستلزم نہ ہو، اس سے لازم نہ آتا ہو کہ انسان اس کے اندر ٹھہرے، اس چیز کو رکھے پھر آرام سے باہر نکلے، بلکہ اگر جناب علی بَلْ لَوْ طَرَحَهُ مِنْ خَارِجٍ اگر باہر سے کوئی چیز مسجد کے اندر پھینکتا ہے تو بھی حرام ہوگا، یعنی کوئی چیز مسجد کے اندر وہ پھینک بھی نہیں سکتا، رکھ بھی نہیں سکتا۔ اس میں فرق ہوتا ہے نا کہ باہر سے کوئی چیز جنوب شخص جا کے اس کے اندر رکھتا ہے تو یہ اس کے لیے حرام ہے۔ وَيَجُوزُ الْأَخْذُ مِنْهَا لیکن اگر کوئی چیز مسجد کے اندر پڑی ہوئی ہے تو اس کو اٹھا سکتا ہے، اس کے لیے جائز ہے کہ اس چیز کو مسجد سے اٹھائے، لیکن مسجد کے اندر کوئی چیز رکھ نہیں سکتا۔ وَمَسُّ خَطِّ الْمُصْحَفِ وَهُوَ كَلِمَاتُهُ وَحُرُوفُهُ الْمُفْرَدَةُ کہتے ہیں کہ مصحف قرآن کریم کی جو کتاب ہے اس کے خط کو مس نہیں کر سکتا، جو اس کی لکھائی ہے اس کو چھو بھی نہیں سکتا جس پر غسل واجب ہو۔ وَهُوَ كَلِمَاتُهُ وہ قرآن کے کلمات ہیں، الفاظ ہیں، اور اس کے حروف مفرد ہیں، ان میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو حروف مقطعات ہوتے ہیں الف لام میم واو، باقی جو
اس کے حروف جارہ وغیرہ یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں۔ تو قرآن کے لکھائی کو اور خط کو یہ نہیں چھو سکتا۔ وما قام مقامہا، اور جو چیزیں قرآن کے کلمات اور حروف کی قائم مقام ہے، جانشین ہے، یہ حرف جو ہوتا ہے نا یہ اس کی قائم مقام کو چیزیں شد، یہ جو شد ہوتی ہے یہ اصل میں ایک حرف کی قائم مقام ہوتی ہے۔ مثلا ایک دو لفظوں کو ملا کر ان کے اوپر شد ڈال دی جاتی ہے، اصل میں یہ دو حرف تھے، پھر اس کو ملا کر جو ہے نا جی ہم جنس چکے تھے ان کے اوپر شد ڈال دی جاتی۔ اسی طرح حمزہ بھی کیا ہوتا ہے، یہ قائم مقام ہوتا ہے حرف کے، اور اس کو بھی ہم ہاتھ نہیں لگا سکتے، جنابت کی صورت میں اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ بِجُزْءٍ مِّن بَدَنِهِ، انسان اپنے بدن کے اس حصے کے ساتھ قرآن کے خط کو نہیں چھو سکتا، تو حلُّهُ الحیات، جس میں حیات زندگی حلول کرتی ہے، جس میں احساس پایا جاتا ہے، پس ناخن اور بال جس میں احساس نہیں پایا جاتا، اگر اس کے ذریعے اس کو مس کرے تو پھر یہ حرام نہیں ہوگا، لیکن ہاتھ کے ذریعے، چمڑے کے ذریعے، کسی چیز کے ذریعے بھی اس کو مس کرے، جو بندہ غسل واجب ہو اس پر غسل جنابت اس کو پڑھے، اور جناب علی غسل جنابت اس پر واجب ہو تو وہ قرآن کے حروف اور کلمات کو اور اس کی شدوں کو اور اس کے حمزہ کو وہ مس نہیں کر سکتا۔ تو یہ جو ہے قانون ہے کہ وہ جناب علی قرآن کو بھی مس نہیں کر سکتا۔ اب یہ جو بحثیں ہیں ان کی جناب علی دلیلوں کی طرف بھی ایک مختصر سا اشارہ ہو جائے۔ سب سے پہلا جو لازمی حکم تھا وہ یہ تھا کہ ان صورتوں کی وہ قرات نہیں کر سکتا کہ جن میں سجدہ واجب ہوتا ہے۔ تو جناب علی یہ مشہور حکم ہے، مشہور فقہا نے اس کا فتویٰ دیا ہے، اور روایات صحیح زرارہ ہے امام باقر علیہ السلام سے، الحائض والجنب حل یقرآن من القرآن شیئا، کیا جنب اور حیض جو ہے نا جی وہ حیض والی عورت قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ فرمایا نعم ما شاء الا السجدہ، ہاں وہ پڑھ سکتے ہیں مگر سجدے والی جو ہے اس کو نہیں پڑھ سکتے۔ اچھا، محمد بن مسلم کی روایت امام باقر علیہ السلام سے کہ حائض اور جنوب یفتحان المصحف من وراء ثوب یقران من القرآن ما شاء الا السجدہ، کہ یہ کپڑے کے پیچھے سے جناب علی قرآن کو وہ کیا کر سکتے، کھول سکتے ہیں، یعنی ہاتھ نہ لگائیں اس کے حروف کو، اور قرآن کو پڑھ بھی سکتے جتنا چاہیں مگر سجدہ جو ہے نا جو اس کو نہیں پڑھ سکتے۔ اچھا، ان دو روایتوں میں نص ہے کہ آیت سجدہ نہیں پڑھ سکتے، سورت پوری سورت، اور جیسا کہ شہید نے کہا، شہید ثانی نے کہا کہ بسم اللہ اور بسم اللہ کا ایک حصہ بھی نہیں پڑھ سکتے، تو اس کی دلیل نہیں ہے۔ سید المدارک جو کہ شہید ثانی کے نواسے تھے، ان کے بارے میں پہلے بھی عرض ہوا، انہوں نے شہید ثانی کی جو کتابیں تھیں مسالک الافہام، یہ روضہ اور روض الجنان وغیرہ، تو ان میں جو عبادات کی باتیں مختصر تھیں ان پر نہایت تحقیق پیش کی ہے۔ تو اس موقع پہ وہ فرماتے ہیں لیس فی ہاتین الروایتین مع قصور سندہما دلالۃ علی تحریم قراءت ما عدا نفس سجدہ، کہتے ہیں کہ اول تو ان روایتوں کی سند میں بھی بحث کی ضرورت ہے، اگرچہ صحیح زرارہ کی روایت کو صحیح قرار دیا گیا، بہرحال اختلاف نظر تو رہتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ان میں فقط خود سجدہ والی آیت کو پڑھنا وہ حرام ہے، لیکن مکمل سورت کو نہ پڑھ سکیں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ الا ان الاصحاب قاطعون بتحریم السورۃ کلھا ونقلوا علیہ الاجماع، لیکن ہمارے علماء وہ کیا کرتے ہیں، یقین رکھتے ہیں کہ پوری سورت پڑھنا حرام ہے، اور اس پر وہ اجماع بھی نقل کرتے ہیں۔ اور علامہ جو تھے محقق ہلی، جو کہ معتبر انہوں نے لکھی اور شرائع الاسلام لکھی، تو اس میں فرماتے ہیں یجوز للجنب والحائض ان یقرأ ما شاء من القرآن الا سور العزائم الاربع، وہ جناب علی جتنا قرآن چاہیں پڑھ سکتے ہیں جنوب اور حائض،
مگر عزائم والی جو صورتیں ہیں، واجب سجدے والی صورتیں، وہ اقرا بسم ربک کا ہے، اور نجم ہے، تنزیل سجدہ ہے، اور حامیم سجدہ۔ اور بزنطی نے اپنی جامع کتاب میں مصنع کے واسطے سے حسن سیکل سے روایت کیا ہے، اس کو امام صادق علیہ السلام سے۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے پاس کوئی روایت موجود تھی جو پوری سورت کی پڑھائی پر اور قراءت پر دلالت کرتی تھی۔ تو احتیاط اس میں ہے کہ وہ سورت کو نہ پڑھے، چونکہ احتمال ہے کہ مشہور نے اس روایت پر اعتماد کیا ہو جو ان کے پاس پہنچی ہے لیکن ہم تک نہیں پہنچی۔ یہ جو تھا کہ دوسری مساجد میں وہ ٹھہر نہیں سکتا، اس کی کیا دلیل ہے؟ یہ مشہور نظریہ ہے۔ اچھا، سلار دیلمی اس کو مکروہ سمجھتے ہیں، حرام قرار نہیں دیتے ٹھہرنے کو۔ اور مشہور کی دلیل کیا ہے؟ قرآن میں لا تقربوا الصلاۃ وانتم السکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل، کہ اگر سکران اور مستی اور نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ حتیٰ کہ جان لو کہ جو کچھ تم کہتے ہو، یعنی ہوش میں آ جاؤ، اور جنوب کی حالت میں ہو تو پھر صرف مسجد سے گزر سکتے ہو۔ تو مراد کیا ہے کہ جنوب جو ہے وہ نماز کے جو مقام ہیں یعنی مساجد، اس کے جو ہے نا جی وہ کیا ہے، گزر تو سکتا ہے دوسری مساجد سے لیکن ان میں لبس نہیں کر سکتا، ٹھہر نہیں سکتا۔ اور اس کی دوسری تائید مجموع البیان میں امام باقر علیہ السلام سے اسی آیت کے ضمن میں ہے، ان معناہ لا تقربوا مواضع الصلاۃ من المساجد وانتم جنوب الا مجتازین، کہ تم جو نماز کی مواضع محل ہیں وہ کیا ہوتی، مسجد ہوتی ہے، تو جنابت کی حالت میں ان کے قریب نہ جاؤ مگر اس سے گزر سکتے ہو۔ اچھا، اس کی اور یہ تو آیت تھی نا، اب جو ہے نا جی روایات بھی موجود ہیں۔ صحیح جمیل بن دراج کوفی عن امام صادق علیہ السلام، جنوب کے بارے میں سوال کیا، یجلس فی المساجد، مسجد میں بیٹھ سکتا ہے جنابت کی حالت میں؟ قال لا، فرمایا نہیں، لیکن یمر فیہا کلہا الا المسجد الحرام و مسجد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں وہ تمام مساجد سے گزر سکتا ہے مگر مسجد حرام اور مسجد نبوی میں گزر بھی نہیں سکتا۔ اور سلار نے اعتماد کیا ہے محمد بن قاسم کی روایت امام ابو الحسن سے، عن الجنوب ینام فی المسجد، کے جنوب شخص مسجد میں سوتا ہے، قال یتوضأ ولا بأس ان ینام فی المسجد ویمر فیہ، تو امام نے فرمایا وضو کر لے اور حرج نہیں ہے کہ وہ مسجد میں سوئے یا اس سے گزرے۔ تو یہ روایت سابقہ کے ساتھ جنالی معارضہ نہیں کر سکتی، مخالفت نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ سندن صحیح تر تھی اور عدد کے لحاظ سے اور دلالت کے لحاظ سے بھی وہ کیا تھی، محکم تھی۔ باقی یہاں پر جناب علی جو کہا تھا کہ بڑی دو مسجدوں میں تو وہ گزر بھی نہیں سکتا، تو اس کی دلیل وہی صحیح جمیل بن دراج ہے۔ اور یہ جو کہا تھا کہ مسجدوں میں کوئی چیز رکھ نہیں سکتا، اٹھا سکتا ہے، اس کی دلیل صحیح ہے، عبداللہ بن سنان وزیر مشیر تھے، امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے، عن الجنوب والحائض یتناولان من المسجد المتاع یکون فیہ، جنوب اور حائض مسجد سے کوئی چیز اٹھا سکتے ہیں جو اس میں پڑی ہو، قال نعم ولکن لا یضعان فی المسجد شیئا، اٹھا تو سکتے ہیں لیکن مسجد میں کوئی چیز رکھ نہیں سکتے۔ اور جہاں تک آخری بات کا تعلق ہے کہ قرآن کی لکھائی کو وہ جناب علی مس نہیں کر سکتا، چھو نہیں سکتا، تو قرآن میں آیت ہے لا یمسہ الا المطہرون، کہ قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، مس نہیں کر سکتے مگر پاک و پاکیزہ لوگ۔ تو اس کا ظاہری معنی تو یقیناً جو ہے نا جی وہ کیا ہے، اسی قرآن کے خط کو اور اس کی لکھائی کو ہاتھ لگانا ہے، جبکہ اس کی عرفانی معنی بھی اور روحانی معنی بھی کیے جاتے ہیں کہ اس کی تفسیر اور اس کی حقیقی جو مراد ہے اس تک پہنچنے کے لیے باطنی طہارت بھی ہونی چاہیے، وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن قرآن کا جو ظاہری معنی ہوتا ہے اس کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، روایات بھی ہیں، ابراہیم بن عبد الحمید نے امام ابو الحسن سے روایت کی ہے، المصحف لا تمسہ علی غیر طہر ولا جنبا ولا تمس خطہ ولا تعلقہ،
ان اللہ تعالی یقول لا یمسہ الا المطہرون، تو اس میں ہے کہ قرآن کو بغیر طہارت کے نہیں چھونا، اور جنابت کی حالت میں بھی نہیں چھونا، اور اس کے خط کو ماس نہیں کرنا، اور اس کو لٹکانا بھی نہیں ہے، اور آیت سے بھی استفادہ کیا۔ مرسلہ حریز بن عبداللہ سجستانی بلوچستانی پاکستانی بھی ہم اس کو کہتے ہیں، امام صادق علیہ السلام کا شاگرد ہے۔ امام نے اپنے بیٹے اسماعیل سے فرمایا، اے فرزند اقرا المصحف، قرآن کو پڑھو۔ اس نے کہا انی لست علی وضو، میں وضو کی حالت میں نہیں۔ فرمایا لا تمس الکتابہ ومس الورق فقرأہ، آپ لکھائی کو مس نہ کریں لیکن ورقے کو آپ مس کر سکتے ہیں اور آپ اس کو دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ ابن الجنید اسکافی جو تھے بغدادی، یہ کراہت کے قائل ہوئے اس مورد میں، اور جب کتابت کو مس کرنا حرام ثابت ہو جائے تو پھر حروف کی اور شاد کی اور ماد کی بھی حرمت مس کرنا اس کو بغیر وضو کے یہ ثابت ہو جائے گا، اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا کیا ہوتی ہیں اس کے فروعات میں شمار ہوتی ہیں۔